ہاں جی، تو ہو گئی آپ کے بچوں کی چھٹیاں؟ ارے نہیں ہوئی تو 10 سے 15 دن میں ہونے والی ہوں گی نا. تو کیا کر رہی ہیں پھر؟ کر لی ہیں بیگ پیک؟ جا رہی ہیں اپنے میکے؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز. آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اینڈ آئی نو آج کا جو میرا ولاگ ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ہے اور مجھے صاف وائب آ رہی ہے کہ میں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا. اور جب بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر؟ اٹیک تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا. تو کوئی بات نہیں جناب، اٹیک بھی سہ لیں گے، لیکن سب سے پہلے میں نکال رہی ہوں یہاں پر گرما گرم سموسے، گرما گرم جلیبی اور بنا رہی ہوں چائے. تو آپ بھی نا سب سے پہلے جائیں اپنے کچن میں، چائے بنائیں اور چائے کا مگ لے کر کسی اکیلی پرسکون جگہ پر آ جائیں اور پھر سکون سے میرا ولاگ سنیں، دیکھیں اور سمجھیں. اچھا، تو آج کا عنوان کیا ہے کہ چھٹیوں میں میکے ضرور جائیں لیکن بھابھیوں پر بوجھ نہ بنیں. اب کوئی سوچے گا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، سب جانتے ہیں یہ، لیکن جانتے ہیں تو پھر ہر گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد یا ہر سردیوں کی چھٹیوں کے بعد یا ہر عید کی چھٹیوں کے بعد گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ رشتے کیوں کمزور ہوتے ہیں؟ رشتوں میں دراڑیں کیوں آتی ہیں؟ بھابھیاں کیوں تھکی تھکی اور چڑچڑی نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، جاننا اور کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. جانتے سب کچھ ہیں، کرتا کوئی ہے. اور آج میں بالکل سیدھی بات کروں گی آپ لوگوں سے اپنے ولاگ میں. نہ میں کسی ایک طرف ہو کر بات کروں گی، نہ کسی کو میں غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ ولاگ بنایا ہے. اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے رشتوں سے یہ جو دراڑیں ہیں یہ ختم ہو جائیں، ہمارے گھر ٹھیک رہیں، ہمارے میکے آباد رہیں، ہمارے رشتے سلامت رہیں اور ہمارے بچے بھی اچھے ماحول میں بڑے ہوں. تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ دیکھیں، بہو کا میکے جانا خود ایک اجازت طلب معاملہ ہوتا ہے. آپ میں سے جتنی بھی شادی شدہ خواتین ہیں، ظاہر ہے وہ خود بہویں ہیں کسی نہ کسی گھر کی، تو آپ لوگوں کا خود بھی میکے جانا ایک اجازت طلب معاملہ ہوتا ہے. تو پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ شریعت میں بیوی کا اپنے والدین سے ملنا یا بہو کا اپنے والدین سے ملنا، ان کی خبر لینا، ان کے گھر جانا، یہ اس کا حق ہے. یہ کوئی احسان نہیں جو شوہر یا سسرال والے کر رہے ہیں. اللہ نے والدین کے ساتھ صلہ رحمی فرض کی ہے اور یہ صلہ رحمی شادی کے بعد ختم نہیں ہوتی. بیٹی جب بیوی بنتی ہے تو وہ اپنی ماں کی بیٹی ہونا نہیں چھوڑتی. اب یہ بھی سچ ہے کہ ہر گھر کے اپنے حالات ہوتے ہیں، شوہر کا کام ہے، بچوں کی پڑھائی ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اصولی طور پر میکے جانا غلط نہیں ہے. غلط وہ طریقہ ہو سکتا ہے جس سے جایا جاتا ہے، لیکن جانا غلط نہیں ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے آج کی پوری بات شروع ہوتی ہے. میکے ضرور جائیں لیکن اس طرح کہ واپس آ کر کوئی رشتہ ٹوٹا ہوا نہ ملے. جب آپ واپس آنے لگیں تو کسی رشتے میں دراڑ نہ پڑی ہوئی ہو. اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی بھابھی کی جگہ پر آ کر کھڑی ہو جائیں آپ سب اور سوچیں، وہ بھی کسی کے گھر سے آئی ہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہیں، ان کی بھی اپنی ماں سے، ان کو بھی اپنی ماں سے ملنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو ہے. وہ بھی اپنے خواب لے کر وہاں سے نکلی تھیں، ان کی بھی اپنی تھکان ہے، ان کی بھی اپنی تکلیفیں ہیں، لیکن وہ آپ لوگوں کے میکے میں ہر روز صبح اٹھ کر سب کا ناشتہ بناتی ہیں، بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں، شاید نوکری بھی کرتی ہوں گی، اور یہ سب کرتے ہوئے وہ ایک نارمل انسان کی طرح تھک بھی جاتی ہیں. تو جب آپ ان کے گھر، یعنی آپ اپنے میکے میں، ظاہر ہے آپ کا میکہ ہے تو آپ کی بھابھی کا تو سسرال ہی ہے نا، تو جب آپ 2 ہفتے 3 ہفتے یا مہینے بھر کے لیے آ جاتی ہیں تو ان کی زندگی کا جو سسٹم ہے وہ ہل کر رہ جاتا ہے. اور یہ ایک فیکٹ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اب آپ جان بوجھ کر اس حقیقت کو تسلیم نہ کریں تو وہ ایک الگ بات ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گی وہ 10 باتیں جو بھابھی پر بوجھ بنتی ہیں. پتہ آپ کو بھی ہوں گی لیکن چلیں آج میں تھوڑا سا ریئلائز کروا دیتی ہوں. سب سے پہلی بات، بغیر پوچھے یا بغیر بتائے لمبا قیام کرنا. سب سے پہلا یا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے آپ سے یہی طے نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنے دن رہنا ہے. آپ نے سوچا چھٹیاں ہیں، بچے خوش ہوں گے، میں ماں سے ملوں گی، لیکن بھابھی نے کیا سوچا یہ آپ کو معلوم نہیں ہے. وہ کیا سوچ رہی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے میکے جانا ہو یا ان کے میکے والوں نے ان سے ملنے آنا ہو سکتا ہے گھر میں کوئی
کام ہو رہا ہو، ان کے گھر میں کوئی خاص کام ہو سکتا ہے وہ بس تھکی ہوئی ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور تھوڑا سکون چاہتی ہوں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے میکے جانا ہے تو آپ کے میکے والوں کو، جس میں آپ کی بھابھی بھی شامل ہیں، ان کو یہ کلیئر کٹ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ وہ ذہنی الجھن میں ہی مبتلا رہیں گی کہ آپ آج واپس جائیں گی، کل واپس جائیں گی، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. بھابھی جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کے گھر کی ملازمہ نہیں ہوتی. میں تو کہتی ہوں کہ جو کچھ آپ اپنے لیے سوچتی ہیں نا کہ آپ کے سسرال والوں کو آپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ویسے ہی سیم اپنی بھابھی کے لیے سوچا کریں. 15-20 دن، مہینہ 2 مہینہ جا کر میکے رہنا، اس بات کی کوئی سینس بنتی ہی نہیں ہے. اگر آپ نے جا کر رہنا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ 5-6 دن، نہیں تو 1 ہفتہ مور دین انف ہوتا ہے. اور اس کے لیے بھی آپ کی بھابھی کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے دنوں کے لیے ان کے گھر جا رہی ہیں. اب یہاں پر بہت ساری خواتین کہیں گی ہم ان کے گھر تھوڑی جاتے ہیں، ہم تو اپنے والدین کے گھر جاتے ہیں. تو بھائی آپ کے والدین کے گھر کا کام کون کرتا ہے؟ آپ کی بھابھی ہی کرتی ہیں نا. اسی لیے آپ کو میں یہ بات سمجھا رہی ہوں. دوسری بات جو شاید عجیب لگے گی آپ کو، لیکن یہ سب سے زیادہ تھکانے والی بات ہے کہ جب گھر میں 5-6 لوگ ہیں اور اچانک 10-12 ہو جائیں تو کچن ایک چھوٹی سی فیکٹری بن جاتا ہے. ناشتہ الگ، لنچ الگ، پھر ڈنر الگ، پھر سنیکس الگ، اور اوپر سے بچوں کی فرمائشیں طرح طرح کی. تو یہ سارا کچھ نا بھابھیوں پر بہت زیادہ بوجھ بنتا ہے. کچھ خواتین کہیں گی کہ نہیں ہماری تو امی بھی خود ہی سارا کام کرتی ہیں. تو امی اگر آپ کی امی اگر کھانا بنا رہی ہیں، برتن تو آپ کی بھابھی کو ہی دھونے ہیں. تو جہاں وہ 5 لوگوں کے برتن دھو رہی تھیں، اب انہیں 12 لوگوں کے دھونے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو جب آپ میکے جائیں تو کچن میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنے بچوں کی فرمائشیں خود پوری کریں. آپ بھی کھانا بنا لیں، کسی ایک ٹائم کا آپ بنا لیں، اور کبھی باہر سے کھانا منگوا لیں. یا ضروری نہیں ہے کہ بھائی بھابھی نہیں آپ کو باہر لے کر جانا ہے، آپ انہیں باہر لے جائیں. ماں کے گھر رہنے کے لیے گئی ہیں تو اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے خود واش کریں. اپنے جو کام آپ اپنے سسرال میں رہتے ہوئے کر رہی تھی، سارے کام میکے میں بھی کریں. ٹھیک ہے، پھر جب آپ اپنے بچوں کو لے کر میکے جاتی ہیں تو اپنے بچوں کو وہاں پر کنٹرول کر کے رکھا کریں. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب خواتین اپنے میکے جاتی ہیں تو خود تو اپنے آپ کو کھلا چھوڑتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی آزاد چھوڑ دیتی ہیں. بچوں کو چھوڑ کر کبھی بازار جا رہی ہیں، کبھی رشتہ داروں سے ملنے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور بچے کیا کرتے ہیں، کبھی صوفوں پر اچھل رہے ہیں، بیڈز پر اچھل رہے ہیں، گھر کی چیزیں توڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے بچوں کو خود کنٹرول کر کے رکھنا ہے. آپ نے بچوں کو سکھانا ہے کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں ادب سے رہتے ہیں. آپ اگر والدین کے گھر چلی گئی ہیں، وہاں جا کر آپ کے بچے آپ کی بھابھیوں کے بچوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں، اور اس کے اوپر آپ غصہ بھی انہی پر نکال رہی ہیں، اور پھر بھابھی سے بھی آپ تو میں کر رہی ہیں، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. جانے سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کیا کریں، انہیں سکھایا کریں کہ ضد نہیں کرنی ہے وہاں جا کر، نہ نانا نانی کے ساتھ کرنی ہے، نہ ماموں کے ساتھ کرنی ہے، نہ کزنس کے ساتھ کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ہے، اور بڑے ادب سے بڑے طریقے سے رہنا ہے. مائیں جب اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں نا تو بچے سیکھتے ہیں. لیکن جب مائیں ہی بچوں کو کھلا چھوڑ دیتی ہیں، کچھ کہتی نہیں ہیں کہ کوئی بات نہیں نانا نانی کے گھر جا رہے ہیں، تو پھر یقین کریں کہ وہاں پر رہنے والے گھر والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں، اور دل ہی دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب واپس جائیں گے اور ہماری جان چھوٹے گی. اچھا، اگلی بات تھوڑی سی کڑوی ہے کہ جب آپ میکے جاتی ہیں نا تو آپ کا جو میکا ہے وہ گھر جس طرح چل رہا ہوتا ہے، جس نظام کے تحت چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ نظام آپ کی بھابھی نے بنایا ہے، چاہے آپ کی والدہ نے بنایا ہے، کھانا کب بنتا ہے، بچے کیا کھاتے ہیں، سونے کا کیا وقت ہے، گھر کی صفائی کب کتنے بجے ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، یہ سب آپ کی بھابھی نے طے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہاں جا کر اگر آپ ان کے نظام میں تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گی، یا اپنی بھابھی کو یہ بتائیں گی کہ صفائی اس وقت نہیں اس وقت ہونی چاہیے، کھانا ایسے نہیں ایسے پکنا چاہیے، اس وقت نہیں اس وقت پکنا چاہیے، تو آپ کی بھابھیوں کو سوچیں کیسا لگے گا. ٹھیک ہے، آپ جب اپنے گھر سے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی ہیں نا، یا اپنے ہسبینڈ کے گھر آ گئی ہیں، تو اپنے میکے کی جان چھوڑ دیں. وہ گھر اب آپ کا نہیں ہے، یہی دنیا کا اصول ہے. ٹھیک ہے، آپ چھٹی کے لیے آئی ہیں، مہمان بن کر آئی ہیں. یہ جو آپ کے میکے کا نظام ہے یہ آپ کی بھابھیوں کے ہاتھ میں ہے. اس میں تبدیلی کا حق آپ کا ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ وہاں پر مہمان ہیں. مہمانوں کی طرح رہیں، آرام سے 5-6 دن رہیں.
خوشی خوشی اپنے سسرال واپس جائیں. وہاں کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی یا وہاں کچھ بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. اور زیادہ تر جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. جب بھی آپ میکے جائیں تو بھابھیوں کی چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی چیزوں پر اعتراضات نہ لگائیں. اور اپنے بھائی سے تو بالکل بھی بھابھیوں کی شکایتیں مت لگایا کریں. یہ بالکل اچھا کام نہیں ہے کہ آج مجھے بھابھی نے ایسے کہہ دیا یا کل انہوں نے میرے بچے کو ایسے کہہ دیا یا بھابھی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ہمارے آنے سے خوش نہیں ہے. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے بھائی کا گھر خراب کرنے کی؟ آپ نے شاید سوچا کہ آپ نے بھائی کو یہ بتا دیا اور آپ نے اپنا دل ہلکا کر لیا, لیکن اصل میں آپ نے اپنے بھائی کی شادی شدہ زندگی میں ایک کانٹا ڈال دیا ہوتا ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی رہے گا. اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنا ہے, آپ کے ساتھ نہیں. جو بات آپ کو بھابھیوں سے کہنی ہے وہ بھابھی سے کہیں, اور اگر آپ نہیں کہہ سکتی تو دل میں رکھیں, بھائی کو بیچ میں مت لائیں. یہ بڑی غلط بات ہے, اس سے رشتے بہت خراب ہوتے ہیں. اور ایک میں آپ کو پتہ کی بات بتاؤں, بھائیوں نے نا رہنا اپنی فیملی کے ساتھ ہی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں بتائیں گی تو بھائی اپنی بیویوں سے دور ہو جائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی فیملی ہے, وہ کبھی اپنی فیملی کو نہیں چھوڑیں گے. تو آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن اپنی فیملی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ وہ عورت ان کے بچوں کی ماں بھی ہے, اور کون چاہتا ہے اپنا گھر خراب کرنا. سو آپ کو اپنی لیمٹس میں رہنا پڑے گا. بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ باؤنڈریز ڈیفائن کریں, نہ خود اپنی باؤنڈریز کراس کرنے دیں, نہ کسی اور کو باؤنڈریز کراس کرنے دیں. آپ بھائیوں سے بھابھیوں کی شکایتیں لگا رہی ہوتی ہیں نا, کمرے میں بھابھی آلریڈی آپ کی شکایتیں آپ کے بھائی سے کر رہی ہوتی ہے. سو ایک اکیلا بھائی ہوتا ہے جو بیچارہ دونوں طرف سے پس رہا ہوتا ہے. تو بھابھی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خیال رکھے اس بات کا کہ میری نند 5 سے 6 دن کے لیے آئی ہے, تو خوشی خوشی ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. اور آپ کو بھی چاہیے کہ ایسی نوبت آنے ہی نہ دیں. اچھا, پھر جب آپ کی مہمان بن کر جاتی ہیں اپنے میکے میں, تو عام طور پر آپ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ میں تو مہمان ہوں, مجھے کیا کرنا ہے. لیکن جب آپ کا قیام 1 ہفتے کے لیے ہے یا 1 ہفتے سے زیادہ کے لیے ہے بلکہ, تو یہ سوچ بھی نا بھابھیوں کے لیے بڑی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. تو اگر آپ 1 ہفتے سے زیادہ کا سٹے کر رہی ہیں, میں نے تو یہی دیکھا ہے بھائی, مہمان زیادہ سے زیادہ بھی 1 ہفتے کے لیے ٹھہرتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ٹھہرتے. اگر آپ 1 ہفتے سے زیادہ کا سٹے کر رہی ہیں تو بھائی اپنے کام خود کریں, اپنے لیے چائے خود بنا لیں, چائے کے برتن خود دھو لیں. اپنے بچوں کا جو ایک پنجابی میں ورڈ ہوتا ہے کھلارا, یہ میں نے پنجابیوں سے ہی سیکھا ہے, تو وہ اپنے بچوں کا جو کھلارا ہے نا وہ خود سمیٹ لیا کریں. کبھی بھابھیوں کو بھی آرام کرنے دیں. شام کی چائے بنا رہی ہیں اپنے لیے تو اپنی بھابھی کے لیے بھی بنا لیں, ٹھیک ہے. اور کسی دن بھابھی نے ہانڈی بنا لی تو آپ سیلڈ بنا لیں, روٹی آپ بنا لیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا نند اور بھابھی کے رشتے کو زندہ رکھتی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ بھابھی کسی کام میں لگی ہوئی ہیں تو پوچھ لیں کہ میں آپ کی ہیلپ کروں, یا اگر آپ یہ کام کر رہی ہیں تو میں دوسرا کام کر لیتی ہوں. پوائنٹس بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یقین کریں کہ یہ رشتوں میں محبتیں پیدا کرتے ہیں. چلیں اب آپ کو اگلی بات بتاتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے میکے میں اگر بہت زیادہ کمرے نہیں ہیں, بہت زیادہ جگہ نہیں ہے, تو آپ نے اپنی بھابھی کی پرسنل سپیس کا خیال رکھنا ہے. ان کی پرسنل سپیس کیا ہوگی؟ وہ ہے ان کا کمرہ, ٹھیک ہے. تو جب وہ تھکاوٹ اتارنے کے لیے یا ریلیکس ہونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہوں. بہت ساری نندیں ایسی ہوتی ہیں جو جا کر بھابھی کے کمرے پر ہی قبضہ کر لیتی ہیں. اگر بھابھی کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے تو بس نند نے بیٹھے رہنا ہے وہاں اپنے بچوں کے ساتھ, اور یہ خیال نہیں کرنا کہ یہ بھابھی کا کمرہ ہے, یہ بھابھی کی سپیس ہے. تو یہ آپ نے نہیں کرنا, بلکہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ آپ نے اس روم میں نہیں جانا, اور اگر جانا ہے تو اجازت لے کر جانا ہے. ان کی چیزوں کو نہیں چھیڑنا, ٹھیک ہے. اور رات کو دیر تک نہ ہی آپ کو اپنی بھابھی کے کمرے میں بیٹھنا ہے, نہ ہی اپنے بچوں کو بیٹھنے دینا ہے. یہ بدتمیزی نہیں ہے, یقین کریں یہ بدتمیزی نہیں ہے, بلکہ یہ مینرز ہیں, یہ ایتھکس ہیں جو آپ کو خود بھی سیکھنے ہیں, سمجھنے ہیں, اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے ہیں. بھابھی نے کبھی یہ نہیں کہنا, وہ کبھی آپ کو نہیں کہیں گی کہ میں تھکی ہوئی ہوں, میں لیٹنا چاہ رہی ہوں, آپ چلی جائیں یا بچوں کو لے جائیں. وہ کبھی یہ نہیں کہیں گی. وہ مجبور ہیں, وہ کہہ ہی نہیں سکتی, کہنا چاہیں بھی تو نہیں کہہ سکتی. لیکن اشارے ہوتے ہیں, وہ کم بولنے لگتی ہیں, آنکھوں میں تھکاوٹ نظر آتی ہے. اچھا, اگر آپ نے 3 باتیں کی ہیں, کسی ایک بات کا وہ جواب دے دیں گی,
2 باتوں پر وہ بالکل خاموش ہو جائیں گی. تو یہ نا اشارے پڑھنا سیکھیں, ان اشاروں کو سمجھا کریں. جب اس طرح کے اشارے نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ اب واپسی کا وقت آ گیا ہے, پیکنگ کریں اور اپنے گھر واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ واپس آنے لگیں تو مجھے پتہ ہے ہمارے گھروں میں یہ بہت کم ہوتا ہے, لیکن یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ واپس جانے لگیں تو بھابھی سے ملیں, ان کا شکریہ ادا کریں اور انہیں ریئلائز کروائیں کہ بھابھی آپ نے بہت اچھی مہمان نوازی کی, یا تھینک یو. جیسے میں تو میں اپنی امی کے گھر کبھی رہنے کے لیے جاتی ہی نہیں ہوں, حالانکہ میری تو بھابھیاں مجھے بہت بلاتی ہیں, لیکن میں کبھی نہیں جاتی رہنے کے لیے. ہاں بس تب جاتی تھی جب میرے بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں, لیکن جب سے میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی, پھر دوسرے بھائی کی ہوئی, میں رہنے کے لیے نہیں جاتی. ایسا نہیں ہے کہ مجھے وہاں پر کوئی مسئلہ ہے, میری امی کے گھر میں تو میڈز بھی ہیں, سارا کام میڈز سنبھالتی ہیں, لیکن ظاہر ہے نظر رکھنی پڑتی ہے, وہ میری بھابھیاں ہی رکھتی ہیں اور میری امی بھی رکھتی ہیں. تو میں بڑا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. جب میرے بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں نا, تب میں جاتی تھی امی ابو کے گھر رہنے کے لیے, اور 5 سے 6 دن میں رہ بھی لیتی تھی جب میرے بچوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں. لیکن 5 سے 6 دن بعد ہی میں گھر واپس آ جاتی تھی. اور جیسے ہی میرے پہلے نمبر والے بھائی کی شادی ہوئی, کیونکہ دونوں بھائی میرے سے چھوٹے ہیں, تو اس میں جو پہلے نمبر والا بھائی ہے اس کی جیسے ہی شادی ہوئی نا, تو میں نے امی ابو کے گھر جا کر رہنا چھوڑ دیا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ میرے امی ابو نے مجھے کچھ کہا یا میری بھابھی نے مجھے کبھی کوئی ایسی وائب دی کہ میں رہنے کے لیے نہ ہوں. وہ تو بلکہ مجھے بار بار کہتی ہیں کہ کسی ایک دن رہنے کے لیے آ جائیں, اکٹھے نائٹ سپینڈ کریں گے, مزہ آئے گا, کوئی مووی دیکھیں گے. چھوٹی والی بھابھی بھی مجھے اسی طرح کہتی ہیں, بلکہ ہم دونوں بہنوں کو کہتی ہیں, لیکن ہم لوگ رہنے کے لیے اسٹے کرنے کے لیے نہیں جاتے. تو اس میں جو, اور میں نے جیسے آپ کو بتایا ہی ہے کہ میری امی کے گھر میڈز ہیں, بھابھیوں کے اوپر کوئی ایسا برڈن نہیں ہے کسی بھی چیز کا, تو ہم جا کر آرام سے رہ بھی سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں جاتے کیونکہ اب وہ گھر ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ گھر ہماری بھابھیوں کا ہی ہے, اور یہی فیکٹ ہے, یہی حقیقت ہے. میرا خیال ہے کہ ہم جتنی جلدی اس بات کو تسلیم کر لیں نا, اتنا ہی بہتر ہے. وہ میری بھابھیوں کا گھر ہے, سو مجھے وہاں اپنے والدین سے ملنے کے لیے ضرور جانا ہے, لیکن طریقے سے جانا ہے, طریقے سے رہنا ہے. میری جب پہلی والی بھابھی گھر آئیں, اس وقت میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے, اور اگر کبھی میں امی کے گھر جاتی تھی نا, تو میری کوشش ہوتی تھی کہ اگر میری بھابھی ریسٹ کر رہی ہیں یا سو رہی ہیں تو میرے بچے ایٹ لیسٹ شور نہ کریں. میں یہ میک شور کرتی تھی. تو اور اپنے بچوں کو بھی میں نے اسی طرح کی تربیت دی ہے. وہ جب جاتے ہیں تو نہ تو وہ نانا نانی کے اوپر بوجھ بنتے ہیں, نہ ہی وہ اپنے ماموں پر, اور نہ ہی وہ اپنی مامیوں کے ساتھ کوئی. اب تو خیر ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں, جب بچے ہوتے تھے نا تب بھی کوئی شور ہنگامہ نہیں کرتے تھے, آرام سے بیٹھے رہتے تھے, ٹی وی دیکھتے رہتے تھے یا اپنے گیجٹس وغیرہ میں لگے رہتے تھے. تو یہ ایک ماں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے میکے جا رہی ہے تو اپنی بھابھیوں کا خیال رکھے, کیونکہ وہ گھر اب بھابھیوں کا ہے, تو ہمیں وہاں مہمان بن کر جانا ہے اور وہاں طریقے سے رہنا ہے. اور اب تو امی ابو کی طرف جانا بہت ہی کم ہو گیا ہے. میں اپنے والدین کی خبرگیری کرنے کے لیے ضرور جاتی ہوں, اپنی بھابھیوں سے ملنے کے لیے, اپنے بھائیوں سے, اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے ضرور جاتی ہوں, لیکن شاید 1 ماہ میں 1 بار یا شاید 2 ماہ میں 1 بار, کیونکہ اپنے ہی گھر سے فرصت نہیں ملتی. باقی سب سے فون پر بات ہوتی رہتی ہے, اپنی بھابھیوں سے بھی, بھائیوں سے بھی, اور اپنے والدین سے بھی ڈیلی ہی بات ہوتی ہے, یا واٹس ایپ پر بات ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے کنیکٹڈ ہیں, ایک دوسرے کی باؤنڈریز کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, اسی لیے آج تک رشتے قائم ہیں, اسی لیے آج تک پیار قائم ہے. اگر میری بھابھی ایک چائے کا کپ بنا کر بھی میرے سامنے رکھتی ہے نا, تو میں انہیں تھینک یو بولتی ہوں. ٹھیک ہے. اگر وہ میرے لیے ایک پانی کا گلاس یا ایک جوس کا گلاس میرے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے نا, میں تھینک یو بولتی ہوں, میں بھی اور میری بہن بھی, کیونکہ ہم اپنی بھابھیوں کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. ہم انہیں اپنے گھر کی ملازمہ یا خادمائیں نہیں سمجھتے, ہم ان کا اتنا احساس کرتے ہیں, ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, بدلے میں وہ بھی ہماری ریسپیکٹ کرتی ہیں, ہم سے پیار کرتی ہیں. ایک اور بات میں یہاں پر ایڈ کروں گی کہ اپنی بھابھیوں کو چھوٹے چھوٹے گفٹس ضرور دیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں روپے مہنگے آپ نے گفٹس دینے ہیں, چھوٹے چھوٹے گفٹس ضرور دیا کریں. کوئی لپسٹک اچھی لگ گئی, کوئی نیل پالش اچھی لگ گئی, کوئی سوٹ اچھا لگ گیا, جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے حساب سے اپنی بھابھیوں کو گفٹ دیا کریں. موقع نہ دیکھا کریں کہ فلاں موقع آئے گا تو دیں گے, اور یہ بھی مت دیکھا کریں کہ آپ کی بھابھیاں آپ کو نہیں دیتی تو ہم کیوں دیں. وہ دیں نہ دیں, آپ ضرور دیا کریں. اس سے بھابھیوں کو نا احساس ہوتا ہے کہ ان کی نندیں ان کا کتنا خیال رکھتی ہیں, ان سے کتنا پیار کرتی ہیں. آپ کی بھابھی بیمار ہے, فون کر کے ضرور پوچھا کریں, اور اگر اسی شہر میں آپ رہ رہی ہیں تو عیادت کے لیے ضرور جائیں, ساتھ میں چھوٹا سا ایک بوکے بھی لے جائیں. آپ دیکھیں گے آپ کی بھابھی کو کتنا اچھا لگے گا. ہم زیادہ تر اسی چیز میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ کون سا ہمارا کرتی ہیں کہ ہم کریں. بھائی وہ کرے نہ کریں, آپ ضرور کریں.
کسی ایک نے تو پہل کرنی ہے نا. پھر بہت ساری نندوں کی عادت ہوتی ہے کیڑے نکالنا کہ یہ بھابھی جو ہے یہ ہمارے بھتیجے بھتیجوں کی جو تربیت ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں کری. بھائی آپ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں, ٹھیک ہے. بھابھی جانے بھائی جانے ان کو جیسے بہتر لگے گا وہ اپنے بچوں کی تربیت کر لیں گے. آپ پلیز ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک اور بات, جو جب آپ اپنے میکے جاتی ہیں تو آپ کے پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے, یہاں پر اگر کچھ پیرنٹس سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو انہیں بھی یہ چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو اتنی آزادی مت دیں کہ وہ آپ کے گھر میں آ کر آپ کے بیٹوں پر اور آپ کے بہوؤں پر تنقید کریں, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے کہ وہ انہوں نے جو بھی کرنا ہے اپنے گھر میں کریں, یہاں آپ کے گھر میں آ کر ہلہ یا فساد نہ مچائیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے والدین کو نا بالآخر رہنا تو ہمارے بھائی بھابھی کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ تو نہیں رہنا نا, ہم تو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بھائی آپ کے بھابھی آپ کے والدین کا خیال رکھیں, ان کی خدمت کریں, تو پھر آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کبھی بھی اگنورنس کا شکار نہ ہو بھائی بھابھی کی طرف سے, تو آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. کیا فائدہ ہے اس چیز کا, آپ میکے جاتی ہیں اپنی ماں کو بھڑکاتی ہیں اپنی بھابھی کے خلاف, اپنے بھائی کے خلاف, یا اپنے والد کو بھڑکاتی ہیں. آپ تو بھڑکا کے گھر واپس آ جائیں گی, والدین نے تو انہی کے ساتھ رہنا ہے. تو آپ سوچیں کہ ان کا رشتہ کتنا خراب ہوگا اپنے بیٹے اور اپنی بہو کے ساتھ. وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں, ان کو ضرورت ہے اپنے بیٹے کی اور بہو کی, اور آپ کی اس دخل اندازی کی وجہ سے ان کا رشتہ آپس میں کتنا خراب ہوتا ہے آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے. آپ تو بس رولے ڈال کر آ جاتی ہیں. تو یہ مت کیا کریں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کے بھابھی آپ کے والدین کا خیال رکھیں تو یہ مت کیا کریں. دیکھیں اسلام نے صلہ رحمی کو بہت بڑا مقام دیا, لیکن صلہ رحمی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر پہنچ جائیں, بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جانے سے اس گھر میں خیر آئے, نہ کہ رشتے خراب ہوں, نہ کہ تھکاوٹ آئے, نہ کہ لوگ آپ کو برا بھلا سمجھیں کہ اب یہ آ گئی ہے تو اس نے فساد ہی ڈالنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ حدیث صرف اجنبیوں کے لیے نہیں ہے, یہ گھر کے رشتوں کے لیے بھی ہے. آپ کی بھابھی بھی ایک مسلمان عورت ہے اور اسے آپ کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہنے کا حق حاصل ہے. اور جب ہم صبر, قربانی اور دوسروں کا خیال رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے راستے کھول دیتے ہیں, رشتے ٹھیک رہتے ہیں, پیار محبت قائم رہتی ہے, گھر میں برکت آتی ہے. برکت صرف مال سے تھوڑی آتی ہے, برکت تو سکون میں بھی ہوتی ہے. بھابھی ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. بھابھی ایک ایسی عورت ہوتی ہے جو ہر طرف سے توقعات کے بوجھ تلے ہوتی ہے. کتنی ہی نندیں آج میرا ولاگ سن رہی ہوں گی, آپ بھی تو کسی کی بھابیاں ہیں. شوہر کی توقعات, سسرال کی توقعات, اپنے بچوں کی ضروریات, اپنے میکے کی یاد, اور پھر اوپر سے مہمانوں کا انتظام. آپ یعنی کہ ایک بھابھی جو صبر کرتی ہے وہ بیکار نہیں جاتا. اللہ کے ہاں ایک ایک لمحے کا حساب لکھا جاتا ہے. جب آپ نے کسی کے آگے تھکے ہوئے ہونے کے باوجود مسکرا کر کھانا رکھا, جب آپ نے چپ رہ کر سب برداشت کیا, جب آپ نے رو کر بھی صبح اٹھ کر گھر سنبھالا, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا صلہ نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے. بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں چھٹیوں کے بعد لڑائی ہو جاتی ہے, رشتے ٹوٹتے ہیں, مہینوں تک ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہوتی, لیکن وہ گھر جس میں ہنسی خوشی رہتی ہے, رشتے برقرار رہتے ہیں, احساس برقرار رہتا ہے, وہ گھر ہی سب سے بہترین گھر ہوتا ہے. وہاں محبت رہتی ہے, جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے حق کی حفاظت کرتا ہے نا, دوسرے کا خیال کرتا ہے, وہاں رشتے اور محبت قائم رہتے ہیں. جب آپ اس بار اپنے میکے جائیں نا تو یہ سوچ کر جائیں کہ آپ کے جانے سے اس گھر میں خوشی آئے, نہ کہ اس گھر میں لڑائی ہو, نہ کہ اس گھر میں گھر والوں پر تھکان آئے, نہ ہی ان گھر والوں کے ماتھے پر تناؤ آئے, بلکہ خوشی آئے. اور جب آپ واپس آئیں نا تو مسکراہٹیں پیچھے چھوڑ کر آئیں. تو بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. اچھا لگا ہے تو لائک کریں, چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اویئرنیس اور پازیٹیوٹی زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کر سکیں. ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.